بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے، معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر وضو کی فضیلت ہے۔ کل کے درس میں جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے حدیث بیان کی گئی تھی، آج کی حدیث میں یہ وضو کی فضیلت ہے، یعنی آپ چہرہ دھوتے ہیں تب بھی فضیلت ہے، پیر دھوتے ہیں تب بھی فضیلت ہے، ہاتھ دھوتے ہیں تب بھی فضیلت ہے۔ اور فضیلت کیا ہے کہ جو آپ نے گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ ہاتھ پیر آنکھ کی جو گناہ ہیں یہ وضو کرنے سے آخری قطرے کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے گا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں، ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 5 مرتبہ وضو کرے گا، کس طرح گناہوں سے پاک ہوگا؟ گویا وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ انسان کے اندر ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہے، کوئی گندگی لگی ہے، انسان دھوتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے۔ باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان آنکھ سے کسی کو دیکھا جو گناہ کا کام ہے، ہاتھ سے کسی کو چھوا جو کہ گناہ کا کام ہے، پیر سے چل کر کے کہیں گیا جو گناہ کا کام ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں یہ گناہیں چہرہ دھونے سے آنکھ کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر پیر سے چل کر کے جو گناہ کیا ہے تو پیر دھونے سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ چاہے وہ جسمانی ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو، اللہ اس سے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور 5 مرتبہ جب وضو کرے گا تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوگا، گویا کہ ہاتھ کا گناہ، آنکھ کا گناہ، پیر کا گناہ، وہ سب جتنے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔